نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله 28ویں پارے کا خلاصہ تفسیر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مائی خولہ جس کے خاوند کا نام اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہما، خاوند نے اپنی بیوی کو یہ کلمہ کہہ دیا، انتی کظہر امی، انتی علیہ کظہر امی، تو مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ اس کو زہار کہتے ہیں۔ جاہلیت کے اندر کوئی آدمی زہار کر لیتا تو اس سے مراد پکی جدائی تھی۔ یہ عورت بڑی پریشان ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کے اپنا سارا ماجرا سنایا اور کہا کہ حضور اب جوانی ختم ہو چکی ہے، میرے بچے بھی ہیں، بچوں کو ساتھ لے کے جاؤں تو کھلاؤں کہاں سے، چھوڑ کے جاؤں تو دل برداشت نہیں کرتا، تو میں پریشان ہوں، آپ میرے اس مسئلے کو حل فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما عندی فی امری کی شیئن، تیرے معاملے میں میرے پاس کچھ نہیں ہے، یعنی ابھی تک شریعت کے اندر کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ یہاں پہ ایک مسئلہ یعنی فقہا کے اندر عام طور پہ گھومتا رہتا ہے کہ ماں کا ذکر کیا، انتی علیہ کظہر امی، اگر کوئی مشیرہ کا ذکر کر دے، کسی اور رشتے کا ذکر کر دے تو زہار ہوگا یا نہیں۔ اس مسئلے میں علماء کے دو گروہ ہیں۔ بعض کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ زہار ہو جائے گا جو بھی حرام رشتے کے ساتھ نسبت دی جائے گی، اور بعد کا نقطہ نظر یہ ہے کہ صرف ماں کا ذکر کیا جائے گا تو زہار ہے، ورنہ باقی رشتوں کے ساتھ زہار نہیں ہوگا۔ واللہ عالم۔ یہ دونوں علماء کے موقف ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ یہ عورت تشتکی الی اللہ، اللہ کی طرف شکوہ کر رہی تھی۔ ایک ہوتا ہے اللہ کا شکوہ کرنا، ایک ہے اللہ سے شکوہ کرنا۔ اللہ کا شکوہ کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ حرام ہے، اور اللہ سے شکوہ کرنا یہ جائز ہے۔ یہ دیکھیے مائی خولہ اللہ سے شکوہ کر رہی ہے۔ اسی طرح جناب یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اللہ کی طرف، بث کہتے ہیں بہت زیادہ صدمے کو جس میں آدمی صبر نہ کر سکے، اور حزن غم کو کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ صدمہ اور غم میں میں اللہ کی طرف شکوہ کرتا ہوں۔ یعنی اللہ سے شکوہ کرنا یہ غلط نہیں ہے، بلکہ اللہ کا شکوہ کرنا یہ غلط ہے۔ یہاں پر ایک مفسر نے بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے، کہتے ہیں اس عورت کی توحید کو چیک کریں، کتنی توحید اس عورت کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی موجود ہیں، اللہ کے نبی موجود ہیں، تو یہ شکوہ اللہ سے کر رہی ہے، اللہ سے درخواست کر رہی کہ یا اللہ تو میرا مسئلہ حل کر دے۔ اس عورت کی توحید کتنی بڑی مضبوط ہے۔ اسی طرح یہ پریشان ہوئی، اس نے بات کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو سنا، قد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی جو صفات سمیع بصیر، وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ تو دیکھیے یہ جو اللہ تعالیٰ کی دو صفتوں کا ذکر کیا گیا، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے، چھوٹا سا حجرہ ہے جس میں مائی خولہ بھی موجود ہے، اللہ کے رسول بھی موجود ہے، میں بھی موجود ہوں۔ اب وہ جو باتیں کر رہی ہے مجھے اچھی طرح سمجھ نہیں آ رہی، میں حیران ہوں اس اللہ پر
کہ اللہ تعالیٰ کس قدر سننے والا ہے کہ اللہ نے اس کی باتوں کو آسمان پہ سن لیا. لقد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے اس کی باتوں کو آسمان پہ سن لیا ہے. دیکھو اب انسان بھی سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے، اللہ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے، یہ ہم مثل صفات ہے، ایک جیسی صفات ہے. اب بندے کی صفات اور رب کی صفات میں فرق کیا ہے؟ فرق ذہن میں رکھیے. جب یہ سمیع اور بصیر کا لفظ بندے کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا معنی کہ محدود سننا، محدود دیکھنا. جب یہ کلمے اللہ کے لیے استعمال ہوں گے تو پھر ہوگا لا محدود سننا، لا محدود دیکھنا، لا محدود سننا، لا محدود یعنی اس کی کوئی حد نہیں ہے. تو اس لیے اللہ اور بندے کی صفات ہم مانا ہے، لیکن آگے ان کی تفصیل کے اندر فرق ہے. بندے کی جو صفات وہ محدود اور اللہ کی صفات غیر محدود ہے. یہاں سے تمام اشکالات کا حل ہو گیا. جو لوگ الجھن میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ بندے کی بھی صفت ہے رب کی بھی صفت ہے، تو یہ بندے اور رب کی صفت اگر ایک آ جائے ہم مثل ہو تو اس میں فرق یہ ہے کہ اللہ کی صفت لا محدود اور بندے کی صفت محدود ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بی بی کا مسئلہ حل کر دیا، کفارہ زہار اتار دیا. کیسے کرو کہ جن لوگوں نے زہار کر لیا ہے وہ ایک گردن کو آزاد کر دیں، یا اسی طرح 2 مہینے کے مسلسل روزے، یا اسی طرح 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. یہ حل پیش کر دیا. ابن باز رحمہ اللہ بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، سعودی عرب کے مفتی اعظم بھی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر نور سے منور فرمائے. وہ اس واقعے پہ تبصرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عقیدے کی سب سے بڑی کتاب قرآن مجید ہے. دیکھو کس طرح عقیدے کو حل کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا نہیں ہے، مختار کل نہیں ہے. اگر آپ مشکل کشا ہوتے تو اس کی مشکل کشائی کرتے، مختار کل ہوتے تو اس کا مسئلہ حل کرتے. نہیں، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے لیکن وہ اللہ کی طرف شکوہ پیش کر رہی ہے. تو عقیدے کی سب سے بڑی کتاب قرآن مجید ہے. باقی جتنے بھی عقیدے کی کتابیں ہیں وہ تو قطرات ہے، اصل ماخذ قرآن مجید ہے. وہ چند چیزیں لیکن پورے کا پورا عقیدہ اور مختلف زاویوں سے، مختلف طریقوں سے، مختلف اسالیب کے ساتھ جس کتاب نے عقیدے کو پیش کیا ہے اس کتاب کا نام قرآن مجید ہے. آئیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی طرح یہ جو معاشرتی زندگی ہے اس کے آگے اصول بیان کیے جا رہے ہیں. اس واقعے پہ ایک مفسر کا مزید تبصرہ یہ ہے کہ انسان کو زندگی میں کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے تو انسان اپنے خیر خواہ کے ساتھ ضرور رابطہ کرے، خیر خواہ کو ضرور بتائے. کوئی بھی زندگی میں مسئلہ پیش آ جائے تو وہ خیر خواہ کو بتائے، اس کے سامنے اس بات کا اظہار کرے تو اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنی چاہیے. الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. تو اگر آپ سے کوئی خیر خواہی طلب کرے آپ اس کی واقعتاً خیر خواہی کریں. اور اسی طرح معاشرتی زندگی کا ایک بہترین نقطہ بیان کیا گیا ہے. وہ نقطہ کیا ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پر موجود ہے، 2 آدمی ہے تو ایک تیسرا آدمی ہے، 2 آدمی الگ ہو کے گفتگو نہ کریں. کیوں؟ اگر یہ 2 الگ ہو کے گفتگو کریں گے تو تیسرے بندے کو پریشانی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. ایسا کرنے سے وہ بندہ پریشان ہوگا، اس کے دل کے اندر غم لاحق ہوگا. اور مومن کا دل دکھانا درست نہیں ہے. مومن کا دل نہیں دکھانا چاہیے، مومن کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، دشمن ہیں، تو اولئک فی الاذلین، یہ جو لوگ ہیں نا یہ ذلیل ہونے والے ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، مخالف ہے، وہ دنیا میں مستقل عزت نہیں پا سکتا،
وہ ذلیل ہونے والا ہے، آج ہو جائے کل ہو جائے کسی وقت، یہ ہر صورت میں جو دنیا میں بچ گیا ذلت سے، قیامت والے دن تو ذلت سے بچ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا اولئک فی الاذلین، یعنی ازل اسم تفضیل کا لفظ بولا، دنیا کے اندر جتنے ذلیل ترین لوگ ہیں ان میں سے سب سے بڑے ذلیل وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ آگے عقیدے کا مسئلہ ایک اور بیان کیا گیا، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اگر میں ایک ہوں دوسرا اللہ ہے، اگر دو ہے تیسرا اللہ ہے، تین ہے چوتھا اللہ ہے۔ اللہ کے ساتھ ہونے کا معنی کیا ہے؟ یہاں سے بھی بعض لوگوں کو الجھن ہوگی، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہونے کا معنی کیا ہے؟ سورۃ طٰہٰ میں 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ اور جناب ہارون علیہ السلام کو یہ کہا کہ تم جاؤ فرعون کے پاس، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جاؤ، پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، نرم بات کرنی ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیسے ساتھ ہوں؟ اسمع و ارا، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ سن بھی رہا ہے دیکھ بھی رہے، اس اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے۔ ذات کے اعتبار سے اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ذات کے اعتبار سے وہ عرش پر مستوی ہے، لیکن صفات کے اعتبار سے وہ ہر جگہ پہ موجود، یعنی اس صفت کے اعتبار سے ہر جگہ پہ دیکھ رہا ہے اور ہر بات کو سن رہا ہے۔ تو یہ فرق ہے، اس کی ذات عرش پر اور صفات کے لحاظ سے کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی نظر ہے، اور ہر چیز کی آواز کو وہ سن رہا ہے۔ اس طرح مائی خولہ کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے سن لیا۔ آگے یہ بات ذکر کی جا رہی ہے، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان جب انسان پہ غالب آتا ہے تو شیطان سب سے پہلے کیا کام کرتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے، اللہ کا ذکر بھلا دیتا ہے، یہ سب سے پہلا کام شیطان کرتا ہے۔ اور یہ جو شیطان ہے چونکہ انسان کا دشمن ہے، یہ انسان کو پہلے کفر پہ لگاتا ہے، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک، پہلے یہ انسان کو کفر پہ لگاتا ہے، ذہن سازی کرتا ہے، اور بعد میں جب بندہ کفر کر لیتا ہے کہتا ہے میں تو اس سے بری ہوں، انی خاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں۔ تو شیطان انسان کا دشمن ہے، یہ انسان کو مختلف طریقوں سے گمراہ کرتا ہے اور مختلف انداز سے یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرتا ہے۔ تو ابلیس کے 7 حربے جو انسان کو گمراہ کرنے کے لیے وہ 7 حربے استعمال کرتا ہے، ذرا ان کو سماعت کریں، کس کس انداز سے یہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی گمراہیوں سے محفوظ فرمائے۔ اس کے ایک حربہ تو یہ ہے کہ یہ اطاعت سے روکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرو۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ جو اطاعت ہے یہ تو آخرت کا توشہ ہے، آخرت کا سامان ہے، اطاعت کے بغیر ہی تو بات بنے گی، یعنی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو کامیاب ہوگے۔ جس طرح سفر زادے راہ کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر یہ آخرت کا سفر طے نہیں ہو سکے گا۔ تو اس لیے یہ اطاعت سے روکتا ہے، یہ شیطان کا ایک حربہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرنے دیتا۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ یہ آپ اس انداز سے رد کریں اور اپنے دل کو سمجھائے کہ اللہ کی اطاعت تو ایک توشہ ہے، زاد راہ ہے، اس کے بغیر تو ہم اگلے مراحل طے نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح شیطان کا دوسرا حربہ، شیطان کہتا ہے چلو آج رہنے دو، کل سے کر لیں گے، کل سے نماز شروع کر لیں گے، کل یہ کر لیں گے، آج صدقہ رہنے دو کل کر لیں گے۔ یہ شیطان ایک حربہ استعمال کرتا ہے۔ اب وقتی طور پہ انسان میں جذبات ہوتے ہیں، تو جب جذبات مجلس ختم ہوتی ہے وہ مدھم ہو جاتے ہیں، یہی وجہ کہ وہ بعد میں خرچ نہیں کر پاتا۔ اسی طرح کوئی عمل ہے تو کہتا آج رہنے دو کل کر لیں گے، آج تہجد نہ پڑھو کل پڑھ لیں گے، آج قرآن کی تلاوت نہ کرو کل، وہ کل ہی نہیں آتی، یہ بے نمازوں کی کل ہی نہیں آتی۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اس عقیدے کے ساتھ اس کو دفع کریں کہ میری موت کا مجھے علم نہیں ہے، کب موت آ جائے، پتہ نہیں کل تک زندہ رہنا ہے کہ نہیں،
جب مجھے میری موت کا علم نہیں ہے کہ میری موت کب آئے گی تو میں کیسے کہہ دوں کہ میں کل یہ کام کروں گا؟ تو اس لیے اس حربے کا یہ علاج ہے کہ آپ اپنے ذہن میں اس عقیدے کو پختہ کریں کہ مجھے اپنی موت کا علم نہیں ہے، یقین نہیں ہے کب آ جائے گی، پتہ نہیں کل دیکھنی ہے کہ نہیں۔ اس لیے تم جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے فوری طور پہ فرما برداری کرو، آج کا کام کل پہ مت چھوڑو، جس طرح کہ یہ سمجھدار لوگوں کا جملہ ہے۔ اور اسی طرح تیسرا حربہ یہ ہے، اگر کوئی انسان نیک عمل کرنے آ ہی جائے تو ابلیس کہتا ہے ایسے کرو، جلدی جلدی کرو، ٹائم تھوڑا ہے، فیس بک کو ٹائم دینا ہے، یوٹیوب کو ٹائم دینا ہے، اور کام کرنے ہیں، وہ دکان پہ کھڑے ہیں، اسی طرح یہ جلدی جلدی کرو۔ جلدی جلدی انسان کرے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ عمل جو ہے صحیح معنوں میں نہیں کر پائے گا، اس میں کوتاہیاں واقع ہوں گی۔ خلاد بن رافع کی معروف روایت جو صحیح بخاری میں ہے، آئے نماز پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، پھر چلے گئے، یعنی تین دفعہ نماز پڑھی، چوتھی بار کہنے لگے اللہ رسول اس سے بہتر میں نہیں پڑھ سکتا، تو آپ نے اس کی کمزوری بتائی، اس کی نماز میں تیزی تھی، رکوع سجدہ صحیح نہیں تھا، یعنی اطمینان نہیں تھا، ایک سنت غائب تھی، تو میں تیری نماز نہیں ہے۔ ابلیس کی یہ چال ہے، ابلیس کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی آ ہی گیا ہے تو اس کو کہتا ہے جلدی جلدی عمل کرو تاکہ یہ کام جلدی مکمل ہو جائے، کہ رہ نہ جائے۔ دیکھو اس کا رد کیا کرنا ہے؟ نیکی میں اطمینان اور سکون ہے، اطمینان اور سکون نیکی میں ہوگا تو اس نیکی کا فائدہ ہے، اگر اطمینان اور سکون نہیں ہے تو اس نیکی کا کیا فائدہ؟ اس لیے اطمینان اور سکون پیدا کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر آپ نے نیکی کاری لی ہے تو پھر شیطان کا حربہ، شیطان عجب پیدا کر دیتا ہے، خود پسندی، جس طرح جنگ حنین کے موقع پر صحابہ کے اندر عجب آ گیا تھا، اذ اعجبتکم کثرتکم، صحابہ نے کہا کہ ہم 313 تھے، 15 تھے، بدر میں 1000 تھے کافر، ہم ٹکرا گئے، اللہ نے فتح دی۔ احد میں ہم 700 تھے، وہ 3000 تھے، تو معاملہ چلو برابر سرابر رہا، تو ہم تو آج 12000 ہے، مد مقابل 6000 ہے، ان کی کیا ضرورت ہے ہمارے سامنے، تو کچے کھا جائیں گے ان کو۔ لیکن عجب آیا، اللہ کو یہ بات اچھی نہ لگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس عجب کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال دیا، یعنی وہ تیر انداز قوم تھی، اچانک انہوں نے تیر برسانے شروع کر دیے، صحابہ کو سمجھ نہ آئی تیر کدھر سے آ رہا ہے، بھگدڑ مچ گئی۔ تو عجب صحابہ کے اندر آیا تو اللہ نے آزمائش بنا دی، آزمائش میں ڈال دیا۔ اس سے پتہ چلا جو عجب ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو شیطان کا حربہ ایک یہ ہے کہ انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کے اندر عجب ڈال دیتا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے، اس کا رد کیسے کرے؟ کہ انسان یہ یقین کر لے کہ میں نے جو نیک عمل کیا اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں کمال اللہ کا ہے، میری کیا حیثیت ہے، اس مالک نے توفیق دی ہے، اس مالک کی توفیق سے میں نے یہ کام کیا ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اس کا رد اس انداز سے ہوگا کہ انسان اپنی حیثیت کو جانے کہ میری کیا حیثیت ہے، یہ مالک کا کرم، مالک کی مہربانی، اس کا فضل، اس کا رحم ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی اور میں نے یہ عمل کر لیا ہے۔ اس لیے عجب، خود پسندی نہیں آنی چاہیے، اگر عجب آ گیا تو انسان کا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ انسان کا، شیطان کا ایک حربہ یہ بھی ہے۔ اسی طرح شیطان کا چھٹا حربہ یہ ہے، شیطان کہتا ہے بندے تو عمل کر رہا ہے، یہ تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا اور لوگ تجھے بڑا مشہور کر دیں گے اور تیری بڑی شہرت ہو جائے گی لوگوں کے ہاں۔ یہ شیطان ایک حربہ یہ استعمال کرتا ہے، یہ عمل تیرا مشہور ہو جائے گا۔ تو اس کا رد یہ ہے، اگر ایسا خیال آئے تو فوراً انسان اس نقطے پہ آ جائے کہ میں عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر یہ عمل مشہور ہوگا تو میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی شہرت کی وجہ سے کئی لوگوں کو ہدایت دے دے گا، کئی لوگوں کو ہدایت دے دے گا، تو میں نے تو یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ تو اس لیے شیطان کے دھوکے میں نہ آنا۔ تو 7ویں نمبر پہ شیطان کا جو حربہ ہے وہ کہتا ہے ازل سے فیصلہ ہو چکا ہے، اچھا کون ہے برا کون ہے، عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ جو مشرکین کے عقائد
وہی شیطان ایک حربہ استعمال کرتا ہے. یہ تو فیصلے ہو چکے جنت میں کس نے جانا ہے جہنم میں کس نے جانا ہے, اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے. اس کا رد یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو یہ سمجھا لے کہ میرا کام اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا ہے, نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں نے تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے, جس طرح اللہ تعالیٰ حکم دیتے جائیں گے میں وہ کرتا جاؤں گا. اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر, کہ آپ ایسی قوم جو ہے نا نہیں پائیں گے جو اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ ایمان لانے والی ہے. یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ. یہ آیت بڑی قیمتی آیت ہے. اس میں صحابہ کے اوصاف کو بیان کیا گیا, صحابہ کے اندر ایمان کتنا مضبوط ہے, وہ آپس میں کتنی محبت کرتے ہیں, اور جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان سے کتنی نفرت کرتے ہیں. اور صحابہ کے اعزاز کو بیان کیا گیا کہ صحابہ کے لیے جنت میں جنتیں ہیں, باغات ہیں, اور اسی طرح اللہ ان سے راضی ہے, اپنے رب پہ راضی ہے, اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے. یعنی صحابہ کے اوصاف کے بارے میں یہ آیت کمال درجے کی آیت ہے. اس میں صحابہ کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے. اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جنگ بدر میں اپنے حقیقی باپ کی گردن اتار دی. وہ کفار کی طرف سے آیا, وہ کفار کی طرف سے آیا, ابو عبیدہ مسلمانوں کی طرف سے حقیقی باپ کی گردن اڑا دی. اور اسی طرح جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں حقیقی ماموں کو قتل کر دیا جو کفار کی طرف سے آیا تھا. آپ اندازہ لگائیے یعنی مسلمانوں کے اندر بالخصوص صحابہ کے اندر کتنا ایمان مضبوط تھا. اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ کوئی نرمی نہیں ہے. اور بدر کے جو قیدی آئے تھے مشورہ چل رہا تھا, ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا مشورہ دیا, حضور قوموں کا واہلو کا, آپ کی قوم ہے, آپ کے رشتہ دار ہے, آپ ایسے کریں, ان سے درگزر کریں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ کیا تھا, کذبوا کا واخرجوا کا, انہوں نے آپ کی تکذیب کی ہے, آپ کو نکالا ہے, اس لیے میرا رشتہ دار میرے حوالے کرو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار اس کے حوالے کرو, عثمان کا رشتہ دار اس کے حوالے, علی کا رشتہ دار اس کے حوالے رضی اللہ عنہما. اسی طرح جو جس کا رشتہ دار اس کے حوالے کرو, ہم اپنے ہاتھوں سے ان کی گردنیں کاٹ کے یہ ثابت کریں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں جو آئے گا پاش پاش ہو جائے گا. یہ آیت صحابہ کی عظمت کو بیان کرتی. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, ایسا کیوں نہ ہوتا, اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے, اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ, جبریل امین کے ساتھ ان کی تائید کی ہے. دیکھو جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ان کے دلوں سے ایمان نکالا جا سکتا ہے. اور یہ آیت ہائے ہائے, اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں سے ایسے کام لے لیتے ہیں کہ ان کا خاتمہ بہت اچھا ہوتا ہے. علامہ شنقیطی رحمہ اللہ, اہل علم کے اندر ان کا بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا نام ہے ان کا اہل علم کے اندر. انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے. آپ علامہ شنقیطی رحمہ اللہ نے جب اس آیت کی تفسیر لکھی, جب اس آیت کی تفسیر لکھی, اس آیت کی تفسیر لکھنے کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا, وہ اللہ کو پیارے ہو. تو جو لوگ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے ہیں, قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دیتے ہیں, اللہ ان کا خاتمہ بالخیر فرماتے ہیں. یعنی اپنی زندگی کا آخری عمل کیا کیا, قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر لکھی ہے, قرآن کی تفسیر لکھ کے اس دنیا سے جا رہے ہیں. کتنی سعادت والی موت ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل و جان سے کسی چیز کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اس کے لیے وقت دیتے ہیں, محنت کرتے ہیں. ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر مولانا عبداللہ امجد چھتوی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر نور سے منور فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. استاد جی جس دن فوت ہوئے 15 اگست 2017 کو, جس دن فوت ہوئے اس دن صحیح بخاری 2 مرتبہ پڑھائی, 2 مرتبہ صحیح بخاری کا سبق پڑھایا. اور پھر اسی طرح
مغرب کے بعد استاد جی نے باقاعدہ سورہ فاتحہ کی اہمیت، فضیلت اور فرضیت پر درس دیا۔ دیکھیے یعنی آخری دن بھی صحیح بخاری کا 2 مرتبہ درس، اور پھر اسی طرح الگ سورہ فاتحہ کی عظمت، اہمیت اور فرضیت کو بیان کیا۔ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد طبیعت خراب ہوئی، رات کو 12 بجے کے قریب وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ یعنی زندگی کے آخری دن بھی انہوں نے دین کا کام کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو سعادت بخشتے ہیں؟ جو لوگ زندگی بھر کام کرتے ہیں اور زندگی بھر جو ہے اس لگے رہتے ہیں۔ اور استاد جی کے بارے میں مولانا عتیق اللہ سلفی حفظہ اللہ تعالی، وہ بھی ہمارے استاد ہیں، فرمایا کرتے ہیں کہ استاد جی نے کبھی چھٹی نہیں کی تھی، کبھی چھٹی نہیں کی تھی۔ بیٹی فوت ہو گئی، لاہور میں وہ رہتے تھے، مولانا نعیم صدیقی صاحب کے وہ گھر تھے، ان کی اہلیہ تھی۔ یہ لاہور سے چلے، استاد جی صبح سویر گئے، نماز کے بعد جلدی جا کے بچوں کو بلایا، ان کو صحیح بخاری پڑھائی، صحیح بخاری پڑھ مولانا عتیق اللہ صاحب کو بتایا، کہا کسی کو بتانا نہیں، میں سبق پڑھا لوں۔ سبق پڑھانے کے بعد جو نا وہ آئے، یعنی اس دن جس دن بیٹی فوت ہوئی اس دن بھی سبق پڑھایا۔ تو یہ ہوتا ہے ایمانی جذبہ کسی کے اندر، اللہ اس کا خاتمہ بالخیر فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک بہت بڑا نام ہے، وہ مجاہد بھی تھے، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے۔ ان کے اندر اللہ نے بڑی خوبیاں رکھی تھی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کرتے کرتے سورہ قمر کی آخری آیت پہ پہنچے، ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ جب اس آیت پر پہنچے تو اسی وقت ان کی روح پرواز کر گئی۔ یعنی ان کی زندگی کے آخر میں جو آیت، یعنی ویسے تو تلاوت کر رہے لیکن آخری آیات جو ان کی زبان سے نکلی وہ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ تو پتہ یہ چلا جو لوگ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، دین کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ ان کا خاتمہ اچھا فرماتے ہیں۔ اللہ ہمارا بھی خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آگے سورہ حشر ہے، سورہ حشر کو شروع کیا جا رہا ہے سبح للہ۔ یہ تسبیح کا کلمہ ہے، کہیں سبح آیا، کہیں یسبح آیا، کہیں ماضی، کہیں مضارع، تو یہ صیغے مختلف آئے ہیں۔ اس سے ایک نقطہ ملا کہ اللہ کی جو تسبیح ہے یہ ہوتی بھی رہی ہے اور ہوتی بھی رہے گی۔ اللہ کی تسبیح سابقہ دور میں بھی ہوتی رہی، اب بھی ہو رہی ہے، آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، کیونکہ مضارع کے اندر 2 زمانے ہوتے ہیں، حال اور استقبال۔ یسبح للہ یعنی یہ تسبیح ماضی کے اندر بھی تھی، حال میں بھی اور استقبال میں بھی۔ تسبیح کا معنی ہوتا ہے پاکی بیان کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جملہ صفات وہ بھی ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے۔ کوئی نقص نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور نہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں۔ تو دیکھیے یہ سورہ مبارکہ، اس کا آغاز بھی تسبیح سے کیا گیا ہے۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے مہاجرین کا ذکر کیا، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، مہاجرین کا ذکر کیا، اور دوسرے نمبر پہ والذین تبوؤا الدار والایمان، انصار کا ذکر کیا۔ یہاں پہ ایک بات ذکر کی، یحبون من ہاجر الیہم، کہ جو انصار ہے نا، اللہ نے ان کے دلوں میں اتنی محبت ڈال دی ہے، یہ انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی مہاجر آئے اور ہم اس کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ اور پھر انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ تاریخی قربانیاں تھیں، مثالی قربانیاں تھیں۔ دنیا حیران ہے، یعنی اگر کسی کی 2 بیویاں، کہا دونوں کو دیکھ لو، جو آپ کو پسند ہے میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد نکاح کر لینا۔ 2 باغ ہے، 1 باغ لے لو، 2 گھر ہے، 1 گھر لے لو۔ یعنی اس طرح اپنے مال کو آدھا کر کے دوسرے کو دے دینا، آدھا اپنے پاس رکھنا، کون دنیا میں ایسی مثال پیش کر سکتا ہے؟ آسمان ایسی مثالوں سے ترستا ہے، زمین ترس رہی ہے، ایسی مثالیں دنیا میں تلاش
بھی کرے تب بھی نہیں مل سکتی۔ یہ صحابہ نے قربانیاں پیش کی ہے۔ فرمایا یحبون من ہاجر الیہم، جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتے ہیں وہ ان کو بہت اچھے لگتے ہیں، بڑے محبوب لگتے ہیں جو مہاجر بن کے آتے ہیں۔ تو یہ پہلا گروہ مہاجرین کا جو مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، انہوں نے بڑی قربانیاں دی، اور الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، بغیر کسی وجہ کے وہ وہاں سے نکالے گئے، الا یقولوا ربنا اللہ، ایک ہی جرم تھا، ایک ہی قصور تھا، ایک ہی غلطی تھی، وہ کیا تھی؟ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے۔ اور اس حوالے سے رب اللہ کہنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں، لیکن اس رب اللہ پہ استقامت اختیار کرنے والے قلیل لوگ ہیں۔ صحابہ وہ تھے جنہوں نے رب اللہ کہا اور پھر اس پر استقامت بھی اختیار کی، وہ صحابہ ہے۔ صحابہ کی عظمت اور ان کے تذکرے ایسے نہیں ہر دور میں ہو رہے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ صحابہ نے قربانیاں پیش کی، اور آگے فرمایا ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ، اور صحابہ جو ہیں اپنے دل کے اندر کوئی تنگی نہیں پاتے، کوئی تنگی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ نئے مسلمان ہوتے، آپ ان کو کچھ زیادہ مال دے دیتے تالیف قلبی کے لیے کہ نئے نئے مسلمان ہوئے، اسلام کے ساتھ جڑ جائے، مضبوط ہو جائے۔ تو اب انصار اس مسئلے میں حسد نہیں کرتے تھے، حسد نہیں کرتے تھے کہ ان کو مال زیادہ کیوں دیا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرما دیا اس پہ مطمئن۔ ایک دفعہ کچھ نوجوانوں نے تھوڑا سا اعتراض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جمع کیا، تو آپ نے کہا یہ باتیں میں نے سنی ہے۔ جو بزرگ صحابہ تھے کہنے لگے نوجوانوں نے کچھ باتیں کی ہے، ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ تو آپ نے اس وقت ایک خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے کہا کہ دیکھو لوگ جانور لے کے اپنے گھروں کو جائیں گے، دنیا کا مال لے کے جائیں گے، اور تم جو ہے اللہ کا رسول اپنے گھروں کو لے کے جاؤ۔ یہ دنیا کا مال تو ختم ہونے والا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں علم ملنے والا ہے، شرف آپ کی صحبت کی وجہ سے ملنے والا ہے، یہ نہ ختم ہونے والا ہے، یہ سعادت نہ ختم ہونے والی ہے۔ تو خیر آپ نے کافی لمبا خطبہ دیا۔ تو صحابہ کے اوصاف میں سے، انصاریوں کے جو اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ ضرورت کے باوجود بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ان کی یہ خوبی ہے، انصار کی یہ خوبی، ضرورت کے باوجود بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود ضرورت مند ہوتے ہیں۔ ویسے تو یہ سارے صحابہ میں خوبیاں موجود تھی، لیکن یہ انصار کی خوبیوں کے اندر اس کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ مدینہ میں چونکہ جو لوگ آتے تھے باہر سے، زیادہ تر خدمات انصار کی ہیں، ان کی ضیافت کے حوالے سے اور دوسرے معاملات کے حوالے سے۔ جب مہاجرین وہ بھی مضبوط ہو گئے، وہ بھی حصہ لیتے تھے، لیکن چونکہ انصار یہاں کے رہائشی تھے تو اس لیے انصار کی قربانیاں اس حوالے سے زیادہ ہے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے تو ایک مہمان آ گیا۔ دیکھیے اس کی عملی تفسیر، کیسے ضرورت کے باوجود دوسروں کو ترجیح دے رہے، اس کی عملی تفسیر صحابہ ہے۔ مہمان آیا تو آپ نے اپنے سارے گھروں میں پتہ کروایا، کھانے کے لیے کچھ نہ ملا۔ فرمایا کون ہے جو اس کی میزبانی کرے گا؟ ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں اللہ کے رسول میں کرتا ہوں۔ اب گھر والوں سے بھی نہیں پوچھا گھر میں کیا ہے، گھر والوں سے نہیں پوچھا گھر میں کیا ہے، گھر لے گئے۔ بیوی سے پوچھا اللہ کے رسول کا مہمان میرے ساتھ آیا ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ ہے؟ کہا نہ میرے لیے نہ تیرے لیے، بچوں کے لیے کچھ کھانا ہے۔ کیسے کر، آج مہمان آیا ہے حضور کا تو بچوں کو تو بہانے سے سلا دے اور میں ساتھ بیٹھ جاؤں گا، کھانا چونکہ تھوڑا ایک بندے کے لیے کفایت کرے گا تو میں ساتھ بیٹھوں گا، مہمان بھی بیٹھا ہوگا، تو چراغ درست کرنے کے بہانے بجھا دینا، رات کا وقت تھا۔ خیر چراغ کو بجھا دیا۔ اب مہمان جو ہے نا کھانا کھا رہا تھا، یہ خالی جو ہے نا اپنے منہ سے آوازیں نکال رہے تھے جس طرح یہ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے مہمان کو کھانا کھلایا، خود ساری رات بھوکوں نے گزاری اور بچے بھی بھوکے تھے۔ تو یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ حضور نے فرمایا
رات ابو طلحہ تم نے اور تمہاری بیوی نے جو کردار پیش کیا ہے نا، لقد عجب اللہ بھی اس پہ خوش ہو گئے ہیں، اللہ اس پہ خوش ہو گئے کہ میرے بندے اور میری بندی نے جو کردار پیش کیا ہے۔ تو یہ صحابہ کا کردار ہے، صحابہ کی عظمت ایسے نہیں دنیا پہ چل رہی، صحابہ کا کردار ہے پیچھے۔ اور یہ جو صدقہ خیرات ہوتا ہے، کسی پہ ترس کھانا، یہ بڑی عظیم بات ہے۔ خود بھی حاجت ہو، خود بھی طلب ہو، خود بھی خواہش ہو، اپنی خواہش کو دبا کے دوسرے کے سامنے مار رکھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج یہی ہے، لوگ کہتے ہیں میں نے بھی تو کھانا ہے، میں نے بھی تو یہ کرنا ہے، یعنی ہر معاملے میں اپنا پیٹ آگے اور اپنے معاملات آگے۔ لیکن صحابہ کا یہ انداز نہیں تھا، وہ خود حاجت مند ہوتے لیکن دوسروں کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک موقوف روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک گرجا گھر میں ایک پادری تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک پادری تھا تو وہ عبادت کرتا تھا اپنے گرجا گھر میں۔ گرجا گھر کے ساتھ جو مکان تھا وہاں ایک لڑکی نے آ کے رہائش اختیار کر لی۔ اب یہ لڑکی اکیلی اس مکان میں رہتی تھی۔ آہستہ آہستہ رغبت ہوتے ہوتے اس کی طرف رغبت ہوگی۔ اب اس پادری نے اس لڑکی کے ساتھ تعلق قائم کر لیا، اور جو تعلق قائم کیا تو یہ لڑکی، ظاہر بات ہے مکان ساتھ ہے، شکوک و شبہات بھی نہیں ہے، تو اس لڑکی کے ساتھ اس نے بدکاری کی۔ 6 دن تک اس لڑکی کے ساتھ یہ بدکاری کرتا رہا، یعنی 6 دن وقفے کے ساتھ، یعنی 6 دن تک یہ برائی کے ان کے جو دن گزرے 6 دن۔ بالآخر اس کو ندامت ہوئی، افسوس ہوا کہ میں تو بہت غلط قدم اٹھا بیٹھا ہوں، میں نے تو اللہ کی نافرمانی کر لی ہے۔ بالآخر جب اس کے اندر ندامت پیدا ہوئی تو اس نے بھاگنا شروع کر دیا، وہاں سے وہ بھاگ گیا۔ اب اتنا بھاگا کہ 3 دن تک بھاگتا ہی رہا، جنگلوں میں صحراؤں میں چلا گیا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، یعنی اتنی ندامت ہوئی۔ خیر جب 3 دن گزر گئے، بھوک سے نڈھال ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ میں نے کیا کیا ہے، یعنی غلطی پہ ندامت اور شرمندگی اتنی ہے۔ بالآخر مجبور ہو کے جب بھوک نے نڈھال کر دیا، یہ ایک گرجا گھر میں گیا، وہاں کے نگران کو کہا کہ مجھے روٹی چاہیے، بھوک لگی ہے، مجھے روٹی چاہیے۔ اس نے ایک روٹی دی۔ اب یہ روٹی کھانے ہی والا تھا کہ 2 اور بھوکے آ گئے، انہوں نے کہا ہمیں روٹی چاہیے، ہمیں روٹی کھلاؤ۔ اب دیکھیے یہ خود بھوکا ہے 3 دنوں سے، اور پھر بھاگ رہا 3 دنوں سے، روٹی سامنے آئی ہے تو کتنی طلب ہوگی ایسی حالت میں۔ تو آدمیوں نے آ کے کہا کہ ہم بہت بھوکے ہیں، ہمیں روٹی چاہیے۔ اس نے ایسے کیا کہ آدھی روٹی کر کے آدھی اس کو دے دی، آدھی اس کو دے دی۔ بس اس نے روٹی دی ہے تو اس کے پاس ملک الموت آ گیا، ملک الموت نے اس کی روح نکالی۔ اب اس آدمی کی 60 سال کی جو عبادت تھی وہ ایک پلڑے میں رکھ دی گئی، اور جو بدکاری اس نے 6 دن کی وہ دوسرے پلڑے میں رکھ دی۔ 60 سال کی عبادت ہلکی ہو گئی اور اس کی بدکاری وزنی ہو گئی۔ اور اس کے بعد عبادت کی جگہ پہ وہ روٹی رکھ دی گئی، جو روٹی اس نے 2 بھوکوں کو کھلائی۔ خود بھوک برداشت کر کے، صبر کر کے، اپنے آپ پہ قابو پا کے ان 2 بھوکوں کو جو ایک روٹی کھلائی تھی وہ ایک روٹی رکھی گئی، اور دوسری طرف 6 دن کا بدکاری رکھی گئی۔ تو جب اس کو تولا گیا تو روٹی والا پلڑا بھاری ہو گیا اور بدکاری والا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہو گیا۔ دیکھیے 60 سال کی عبادت قبول نہیں ہوئی، نجات کے لیے وہ کافی نہ ہوئی، نجات کے لیے کام کیا؟ ایک روٹی، جو ان غریبوں پہ، ان فقیروں پہ، ان بھوکوں پہ ترس کھایا، ایک روٹی وہ کام آ گئی۔ تو اس لیے انسان عمل کرتا رہے تو کسی وقت تو اللہ تعالیٰ ایسا عمل کرائے گا جو انسان کی نجات کا سبب بن جائے گا۔
ابو جہم ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، جنگ یرموک میں میرا ایک چچا زاد بھائی تھا، وہ مل نہیں رہا تھا۔ میں نے بڑا تلاش کیا، تلاش کرتے کرتے جہاں زخمی پڑے تھے میں وہاں چلا گیا۔ وہاں ایک آدمی جو ہے وہ کافی کرکرا رہا ہے، پریشان ہے۔ دیکھا، میں قریب گیا تو وہی جو ہے نا جس کو میں تلاش کر رہا تھا، ہشام بن عاص، تو وہی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں نے پوچھا، آپ کی تو حالت کافی عجیب سی لگ رہی ہے، آپ تو کافی زخمی ہے۔ ان کا ایسے کرو پانی مجھے پلاؤ۔ میں پانی لے کے آیا، اس کو پیش کیا، وہ انہوں نے منہ کے قریب کیا، پینے ہی والے تھے، ایک اور زخمی نے آواز دی، پانی پلاؤ۔ اس نے وہ پیالہ منہ سے ہٹایا، کہا میرے بھائی کے پاس لے جاؤ، شاید وہ زیادہ ضرورت مند ہو، اس کے پاس لے گئے۔ اب وہ آدمی پکڑ کے پانی پینے ہی والا تھا، ایک اور طرف سے آواز آ گئی، پانی پلاؤ۔ تو اس نے کہا میرے بھائی کے پاس لے جاؤ، شاید وہ زیادہ ضرورت مند ہو۔ تیسرے بندے کے پاس جب یہ پہنچا، پہنچنے سے پہلے ہی وہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو چکا تھا۔ واپس آیا دوسرے کے پاس، یہ بھی جام شہادت نوش کر چکا تھا۔ پہلے کے پاس آیا، یہ بھی جنتوں کا مہمان بن چکا تھا۔ دیکھیے، یعنی زندگی کے آخری لمحات میں، آخری کیفیت میں، جب موت و حیات کی کشمکش ہے، اس وقت بھی صحابہ کا کردار دیکھیے۔ صحابہ نے دوسروں کو ترجیح دی ہے، اپنے آپ کو ترجیح نہیں دی۔ یہ ہے ایمان، یہ ایمان کے واقعات ہے، کمال درجے کا ایمان صحابہ کے اندر۔ ایسے نہیں اللہ نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر موجود ہے۔ یہ کمال ایمان کی علامت ہے، یہ واقعات ایسے پیش نہیں آتے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، روزے کی حالت میں تھے، ایک ہی روٹی گھر میں تھی، افطاری کرنے کے لیے ایک روٹی گھر میں تھی، حالت روزہ میں۔ ایک مسکین آ گیا، اس نے آ کے سوال کیا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دو۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ یہ روٹی اٹھا کے مسکین کو دے دو۔ لونڈی حیران ہو کے دیکھنے لگی، ایک ہی روٹی ہے، آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ نے بھی افطاری کرنی ہے، تو اس مسکین کو روٹی دے دے تو کیا بنے گا، آپ کیا کریں گے؟ کہا آپ دے دیں، آپ ان کو کہہ دیا، تو روٹی دے دی۔ دیکھو، خود روزہ رکھا ہے، آپ کو پتہ ہے حالت روزہ میں شام کو کیا کیفیت بن جاتی ہے، کتنی طبیعت نڈھال ہو جاتی ہے۔ تو روٹی، ایک روٹی ہے، وہ بھی مسکین کو دے دی ہے، کتنا بڑا ایمان ہے، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ دے دیا۔ افطاری سے پہلے پہلے بکری کی ایک دستی روسٹ وہ کسی نے اماں جی کے گھر بھیج دی، اس کے ساتھ افطاری کر لی۔ اللہ نے دنیا کے اندر اصلاح دے دی ہے۔ یہ موطا امام مالک کے اندر اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ موجود ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ صحابہ کے اندر خوبی موجود تھی کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے، خود ضرورت مند ہوتے، حاجت مند ہوتے، دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ خوبی پیدا فرمائے۔ آگے یہ دو گروہ، پہلے مہاجرین کا ذکر کیا، پھر انصار کا ذکر کیا۔ تیسرے نمبر پہ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ مہاجرین، انصار اور جو بعد میں آنے والے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے ان کو بھی معاف کر دے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اور ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی کینہ نہ رکھنا، غلا للذین آمنوا، جو سابقہ مسلمان گزر چکے ان کے دلوں میں کینہ نہ رکھنا۔ یہ آیت بتلا رہی ہے، یہ آیت سمجھا رہی ہے، جن کے دلوں میں صحابہ کے بارے میں کینہ ہے وہ مسلمان نہیں، کیونکہ مسلمانوں کے تین گروہ بیان کر دیے، مہاجرین، انصار، قیامت تک جو آنے والے ہیں، جو ان کے لیے دعا گو ہے۔ جو صحابہ کے لیے دعا نہیں کرتا وہ یاد رکھیے مسلمان شخص نہیں ہے۔ صحابہ کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا گیا، طریقہ بیان کیا گیا، قیامت تک آنے والے لوگ
وہ یہ دعا کرتے رہیں گے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اور جو لوگ صحابہ پہ لعن طعن کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کیا دین ہے ان کا؟ صرف صحابہ کو گالیاں دینا. یہ صحابہ یہ دین کے گواہ ہے، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں. ان کی پاکیزہ زندگیاں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرتد ہو گئے. دیکھو جو لوگ مرتد ہوئے وہ صحابہ نہیں تھے. جن کے دلوں میں ایمان داخل ہو گیا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جن کے دلوں میں ایمان داخل ہوا وہ مرتد نہیں ہوئے. مرتد وہ ہوئے جو پہلے سے ہی منافق تھے، وہ مرتد ہوئے تھے. جو پکے مسلمان تھے اصحاب رسول وہ مرتد نہیں، کوئی صحابی مرتد نہیں ہوا. مرتد ہونے والے پہلے سے ہی منافق تھے. تو یہ 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا. یہ 3 مسلمانوں کے گروہ ہیں، چوتھا کوئی گروہ نہیں ہے. یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلا جو قیامت تک آنے والے لوگ ہیں وہ صحابہ کے منہج پہ، ان کے لیے دعائیں کرنے والے بھی اور ان پہ کے منہج پر بھی چلنے والے ہیں. کچھ لوگ ویسے تو بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن صحابہ کے بارے میں ان کی عظمت عزت کی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن پھر آ کے کہتے ہیں جی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غیر فقیہ تھے، صرف حدیث کو یاد کرنے والے تھے، غیر فقیہ تھے، ان کو گہرا فہم نہیں تھا. جو نبی کا شاگرد ہو، نبی سے جس نے دین سیکھا ہو وہ فقیہ نہیں ہے، اور جس نے لوگوں سے دین سیکھا وہ فقیہ بن جائے گا. شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے. صحابہ کی عظمت اور صحابہ کی شان اور رفعت میں کسی قسم کی کوئی تنقیص نہیں ہونی چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، ہر جان سوچو بچار کرے اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈر جاؤ. دیکھو شروع میں بھی اتقوا اللہ، آخر میں بھی اتقوا اللہ، بیچ میں ایک پیغام دیا. ہر کوئی سوچو بچار کرے، غور و خوض کرے، سوچے میں نے آگے کیا بھیجا ہے. ما قدمت لغد، کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، کیونکہ یہاں جو بیج ڈالو گے وہی کل فصل کاٹو گے. دنیا کا اصول یہ ہے، چنا اس کا بیج ڈالا جائے تو وہی فصل کاٹی جاتی ہے، گندم کا بیج ڈالا جائے گندم کی فصل کاٹی جاتی ہے. یعنی جو بیج آپ لگائیں گے وہی فصل کاٹیں گے. آج جو عمل کریں گے وہی آپ کو بدلہ ملنے والا ہے. اور اسی طرح آگے سورہ ممتحنہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. حاتب بن ابی بلتہ ایک صحابی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پہ مکہ والوں سے مصالحت کر لی تھی کچھ شرائط پہ. ان شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو ہمارے حلیف ہیں اگر ان کی آپس میں جنگ ہو جائے تو ہم کسی ایک کا تعاون نہیں کریں گے. لیکن مکہ والوں نے اس شرط کو توڑ دیا، انہوں نے تعاون کیا. بنو بکر نے جب بنو خزاع پہ حملہ کیا تو انہوں نے اس کی حمایت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری کو یہ معاہدہ ہوا، 8 ہجری کو انہوں نے یہ معاہدہ توڑ دیا. بنو خزاع کے بندوں کو قتل کر دیا، صرف 30 بندے باقی 30 یا 40 رہ گئے. وہ مدینہ میں آ کے بیچارے چیخے تو آپ نے مکہ پر چڑھائی کا پروگرام بنایا. حاتب بن ابی بلتہ جو صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایسے کیا کہ خط لکھا. آپ نے کہا تھا کہ اس راز کو فاش نہیں کرنا. انہوں نے خط لکھا، خط کے اندر اس راز کو فاش کیا مکہ والوں کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. بعض روایت میں کہ حضرت زبیر کو بھی بلایا، بعض روایت میں کہ آپ نے حضرت عمار کو بھی بلایا. تو اس طرح یعنی بعض روایت میں 7 صحابہ تھے. آپ نے ان کو گھوڑوں پہ سوار کر دیا اور میں جاؤ روضہ خاک کے مقام پہ ایک عورت جا رہی ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کے آؤ. یہ چلے گئے. وہاں پہنچے تو ایک عورت جا رہی تھی، اس کا اونٹ روکا، اس کو نیچے بٹھایا، کہا بی بی تیرے پاس خط ہے، خط نکال. اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے. اس کا سامان پکڑا، تلاشی لی تو واقعتاً اس کے پاس کوئی خط نہیں تھا. تو صحابہ کہنے لگے حضرت علی کو کہ اس کے پاس خط نہیں ہے.
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیں، ایمان اپنا اپنا، کہتے ہیں میرے نبی کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ آپ نے فرمایا اس عورت کے پاس خط ہے، یہ کیسے کہہ سکتی خط نہیں ہے؟ بی بی خط نکال دے ورنہ تیرے ساتھ برا سلوک ہوگا۔ بی بی ڈر گئی، اس نے خط نکالا اپنی میڈیوں سے، یعنی میڈیوں سے بعد میں آ کے کمر بند سے، یعنی اس کی بال بڑے تھے تو بالوں کی میڈیاں بنا کے خط اس کے اندر ڈال کے اس نے نیچے جو ہے نا اپنے ازار بند کے اندر ڈالا ہوا تھا، تو وہ خط اس نے وہاں سے نکال کے دیا، یہ خط ہے۔ یہ خط لے کے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے خط کھلا پڑھا تو کہا اینا حاتب، حاتب کدھر ہے؟ حضور حاتب کھڑے ہو، اللہ رسول میری بات سن لینا، میں نے نہ کفر کو پسند کیا ہے نہ میں مرتد ہوا ہوں، بات یہ ہے کہ یہاں آپ کے پاس جتنے مہاجر ہیں سب کی وہاں رشتہ داریاں ہیں، میری وہاں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، مجھے پورا یقین اللہ اپنے نبی کو فتح عطا کریں گے، میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ اس وجہ سے میں ان پر احسان کر دیتا ہوں، وہ میرے بیوی بچوں کا خیال کریں گے، اور کوئی سبب نہیں، نہ میں کافر ہوا نہ میں مرتد ہوا نہ میں نے کفر کو پسند کیا ہے، اتنی بات ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے میں اس نے سچ بولا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول اس نے خیانت کی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے، مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ دیکھیے اب صحابی کی کتنی بڑی غلطی سامنے آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایسے موقع پر، ہر ملک کا آج بھی قانون ہے جو جنگی راز فاش کرے اس کی سزا قتل ہے، حضرت عمر اسی کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن جو با وفا لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے دوستوں کے وفاؤں کو یاد کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے اچھے وقت کو یاد کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو بدری، یہ تو بدری صحابی ہے، اور بدریوں کے بارے میں اللہ نے آسمان سے جھانکا، فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، بدریوں تم جو مرضی عمل کرو میں نے تمہیں معاف کر دی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں منع کر دیا کہ تم جو میرے دشمن اور تمہارے دشمن ہیں ان کے ساتھ دوستی نہ کرو، ان کے ساتھ اپنے تعلق مضبوط نہ کرو۔ اسی طرح سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے ایک تجارت کا ذکر کیا، دنیا کی ہر تجارت اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، ایک ایسی تجارت ہے جس میں نقصان نہیں ہے نفع ہی نفع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، ایسی تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دلا دے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لاؤ اور جہاد کرو، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں جنتوں کا وارث بنا دیں گے۔ تو یہ تجارت تنجیکم من عذاب، جو تمہیں جہنم سے بچانے والی ہے، اس تجارت کو اختیار کرو، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نفع ہی نفع ہے، نقصان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آگے سورہ جمعہ کے اندر ایک یہ آیت ذکر کی کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، اہل کتاب یہود کو تورات اٹھوائی گئی، ان لوگوں کی مثال جن کو تورات اٹھوائی گئی، اٹھانا نہیں چاہتے تھے، پسند نہیں تھی، کیوں؟ مرضی کے مطابق نہیں تھی۔ بعض لوگ اس بات کو مانتے ہیں مرضی کے مطابق، یہودیوں کی مرضی کے مطابق یہ تورات نہیں تھی، اٹھوائے گئے۔ ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا جو حق ادا کرنا چاہیے تھا، تو ان کی مثال گدھے کی طرح، جس طرح گدھے کے اوپر کتابیں رکھ دے، گدھے کے اوپر کتابیں رکھ دے، اس کو کیا پتا؟ اب کتابیں رکھ دے، کوئی چیز رکھ دے، اس کو تو یہ پتا کہ وزن ہے بس۔ جس طرح گدھے کے اوپر کتابیں رکھی ہوئی ہیں، وہ کتابوں سے بالکل نا واقف ہے، اسی طرح ان یہود پہ یہ تورات رکھ دی گئی ہے، تو اب یہ اس سے نا واقف ہے، ان کو پتہ ہی نہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں ایک نقطہ کیا ہے؟ یہاں خطیبوں کو نصیحت کی جا رہی ہے، خطباء کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم صرف تقریر ہی نہ کرتے رہو، قرآن مجید کا فہم حاصل کرو، قرآن مجید پر محنت کرو، اور قرآن مجید پر محنت کر کے لوگوں کو یہ قرآن مجید کی آیات بتلاؤ، سمجھاؤ اور سکھاؤ، قرآن کے قریب کرو، لوگوں کو قرآن کے قریب کرو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خطبہ جمعہ کے اندر بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے، قرآن کے ساتھ لوگوں کی تذکیر کرتے۔ اور یاد رکھیے آج کچھ لوگ اصلاح معاشرہ کے نام پہ وہ دنیا جہان کی ساری جغت بازی، دنیا جہان کی ساری باتیں اور ادھر ادھر کے لطیفے اور ادھر ادھر کی باتیں وہ سنا کے
چلتے ہم اصلاح معاشرہ کر رہے. دیکھیے اصلاح معاشرہ انبیاء نے کی ہے کہ نہیں؟ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح معاشرہ نہیں کی. آپ نے معاشرے کی اصلاح کی ہے، آپ نے لطیفوں کے ساتھ کی ہے، جگتوں کے ساتھ کی ہے اور فضولیات کے ساتھ کی ہے. آپ کی اصلاح کا کیا طریقہ تھا؟ تذکیر بالقرآن، قرآن کے ساتھ آپ نصیحت کیا کرتے تھے. اس لیے قرآن کے ساتھ جڑ جائیے، اپنی قوم اپنی عوام کو قرآن کے ساتھ جوڑیے، قرآن کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط کیجیے. اگر قرآن کے ساتھ نہیں جوڑو گے، تم قرآن پہ محنت نہیں کرو گے، لوگوں کو قرآن کے قریب نہیں لاؤ گے، تو یاد رکھیے تمہاری مثال یہودیوں جیسی ہے، جن کو یہ کتاب دی گئی تو خالی انہوں نے بوجھ ہی سمجھا، قوم کو یہ کتاب نہ سمجھائی، خود بھی ناواقف، قوم کو بھی ناواقف رکھا ہے. تو اس لیے قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور جو ہمارے سامعین ہیں ان کو قرآن کے ساتھ جوڑنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اسی طرح ایک بات ذکر کی جائے، اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے بلایا جائے، جمعے کے لیے بلایا جائے، تو یہ منکرین حدیث کا رد ہو رہا ہے. دیکھیے میں جب نماز کے لیے ندا دی جائے، اب ندا کیا ہے؟ وہ اذان حدیث میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے. اب منکرین نے حدیث جو ان کو چیلنج ہے، جاؤ نودی للصلاۃ، قرآن مجید سے ثابت کر کے دکھاؤ اذان. کہاں اذان؟ اذان حدیث بتا رہی ہے. ثابت ہو جس طرح قرآن حجت ہے اسی طرح حدیث حجت ہے. حدیث یہ قرآن مجید کی توضیح اور تشریح ہے. اسی طرح سورہ منافقون، سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا جو ذکر کیا ہے، تو منافقوں کا جو کردار، سیرت، انداز، رہن سہن، معاملات، جو موجودہ دور کے سیاستدانوں کی صورتحال ہے، قرآن مجید نے جو منافقوں کا تصور پیش کیا ہے تقریباً برابر ہے. اللہ ماشاء اللہ، سیاستدانوں میں جو صحیح لوگ ہیں، صحیح کام کرنے والے ہیں، ان سے کو نکال کے عمومی طور پہ لیڈروں کی جو حالت ہے، تو جو منافقون، سورہ منافقون میں کردار پیش کیا گیا منافقوں کا، وہی سیاسی لیڈروں کا یہی حال ہے. اللہ ماشاء اللہ، جو صحیح خدمت کرنے والے ہیں. تو اسی طرح ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ان کے جسم دیکھو بڑے موٹے تازے ہٹے کٹے اور بڑے شان و شوکت والے، لیکن اندر کانہم خشب مسندہ، یہ تو لکڑیوں کی طرح ہے، ان کے اندر کچھ نہیں ہے، بس جسم ہی دیکھ لو، ان کی شان و شوکت دیکھ لو. اسی طرح آگے سورہ تغابن، سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے. دیکھیے پہلے توحید وعلی اللہ، پھر توکل، اللہ پر ہی مومنوں کو توکل کرنا چاہیے. پہلے توحید پھر توکل. ثابت ہوا جو عقیدہ توحید نہیں رکھتا، جس کے پاس عقیدہ توحید نہیں، جس کا دامن عقیدہ توحید سے خالی ہے، وہ اللہ پہ بھروسہ نہیں کر سکتا. اللہ پہ بھروسہ وہی کرے گا جس کا دامن عقیدہ توحید سے بھرا ہوا ہے. یہ بات ذکر کی جائے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، تمہارے بعض بیویاں، بعض اولاد تمہاری دشمن ہیں، ان سے بچو. اس لیے اپنی بیویوں کو، اپنی اولادوں پر نظر رکھو. بسا اوقات انسان کا بیڑا غرق کرنے میں ان کا مرکزی کردار ہوتا ہے، اس لیے ان پہ نظر رکھنی چاہیے. بیوی دیندار کا انتخاب کیا جائے تاکہ تمہارے دین میں معاون ہو، آگے اولاد کی اصلاح میں بھی معاون ہو. آج جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، قوموں کے مزاج بدل چکے ہیں. اب مردوں کو کھانوں کا ہے، فلاں جگہ سے کھانا کھانا، فلاں سے پائے کھانے، فلاں سے یہ. مرد کھانوں پہ ٹوٹ رہے ہیں. شادیوں کے موقع پہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے کھانا کھول دو. کھانا کیا کھولنا، بندے کھول دو. جس طرح یہ 100 سال سے بھوکے ہیں، پہلی دفعہ ان کو کھانا ملا ہے. تو یہ عجیب انداز. عورتیں دکانوں پہ ٹوٹ پڑ رہی ہے، دل چاہتا عورتوں کا دکان، ساری دکان ہی خرید کے گھر لے ہے. تو اس طرح آج یہ مزاج بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے. آگے سورہ طلاق ہے. سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. دیکھیے طلاق ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. طلاق ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر طلاق ہو جائے تو اس وقت طریقہ کار کیا ہے؟ تم طلاق ہو جانے کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ تمہارے لیے کوئی آسانی کا راستہ نکال دے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. سورۃ طلاق، طلاق کی 5 قسمیں. ایک ہے طلاق حرام ہے،
حالت حیض میں طلاق دینا یا ایسے پاکی میں طلاق دینا جس میں میاں بیوی کی ملاقات ہو، تو اس میں طلاق دینا حرام ہے، مکروہ، بلا ضرورت طلاق دینا مکروہ ہے، مستحب۔ بیوی خود طلاق کا مطالبہ کرے تو اس کو طلاق دی جائے، یہ مستحب ہے۔ واجب، جب طلاق نہ دینے میں بیوی کا نقصان ہو تو ایسی صورتحال میں طلاق دینا واجب ہے، تو جیسے الا کرنا۔ اسی طرح سنت طریقہ اس بارے میں کیا ہے؟ شرعی اصولوں کے مطابق دی جائے۔ شرعی اصول کیا ہے؟ پاکی کی حالت میں ہو اور میاں بیوی کی ملاقات نہ ہو، سابقہ حیض کے اندر طلاق نہ دی ہو، یہ شرائط ہے یعنی شرعی طلاق کی۔ اور اسی طرح طلاق ثلاثہ کے والے سے ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی طلاق ہوتی ہے۔ رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے، انہوں نے 3 طلاقیں ایک مجلس میں دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ کو بتایا، اللہ رسول میں تو ہلاک ہو گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ میں نے 3 طلاق دے دی اپنی بیوی کو، طلاقیں دے دی ہے۔ فرمایا کتنی؟ 3 ایک مجلس میں؟ اللہ رسول ایک مجلس میں۔ فرمایا جا رجوع کر لے، وہ ایک طلاق ہے، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی طلاق ہوتی ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، سورۃ تحریم میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، ایک نقطہ، اذا سر النبی الی بعض ازواجہ، حدیث ہے کہ نبی نے اپنی بیوی سے خفیہ بات کی۔ تو اپنی بیوی سے راز و نیاز کی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بیوی کا پیٹ ہلکا نہ ہو، وہ بات کو ہضم کرنے والی ہو۔ اگر بیوی بات کو ہضم نہیں کر سکتی پھر اس کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں نہ کرے۔ اس کو راز کی بات بتانا اس وقت جائز ہے جب وہ اس کو ہضم کر سکے۔ اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچاؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تبصرہ اس پہ بڑا خوبصورت ہے، کہتے علموہم وادبوہم، اپنے گھر والوں کو علم سکھاؤ، ادب سکھاؤ تاکہ وہ جہنم سے بچ جائے۔ تو ثابت ہوا کہ جہنم سے بچنا علم کے بعد عمل، یہ 2 چیزیں ضروری ہے، علم بھی اور عمل بھی۔ یعنی علم سکھاؤ اور ادب سکھاؤ، یعنی علم اور ادب یعنی آداب، یعنی رب تعالیٰ کے آداب کیا ہے، رسول کے آداب کیا ہے، اور امت کے اور اسی طرح مخلوق کے آداب کیا ہے، یہ آداب سکھا دو تو وہ جہنم سے بچ جائیں گے۔ اسی طرح فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی سچی توبہ کرو، ایسی پکی سچی توبہ واپسی کا سوال ہی نہ ہو۔ جس طرح تھنوں سے دودھ نکل آئے واپس نہیں جا سکتا، اس طرح ایسی پکی سچی توبہ کرو دوبارہ گناہ کا تصور ہی نہ ہو۔ اور توبہ کے اندر ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ شرمندہ ہو جائیں، گناہ چھوڑ دیں، آئندہ نہ گناہ کرنے کا عزم کریں، اور کسی بندے سے تعلق ہے تو اس کا حق ادا کر دیں۔ آگے جو ہے بتایا گیا کہ جو نجات ہے اس کا دار و مدار جو ہے نسبتوں پر نہیں ہے، اعمال پہ ہے۔ اعمال کا یہ نجات کا دار و مدار اعمال پر ہے، نسبتوں پر نہیں ہے۔ اگر نسبتوں پر ہوتا تو لوط علیہ السلام کی بیوی دیکھ لو، نوح علیہ السلام کی بیوی دیکھ لو، وہ کافرہ تھی، جہنم میں گئی ہے۔ تو نسبتوں پہ نہیں ہے، نبیوں کی بیوی، نبیوں کی کمائی کھانے والی، لیکن جہنم کی میں چلی گئی۔ تو اسی طرح دیکھو بھی، جس طرح شرک اور توحید یہ الگ الگ چیزیں، متضاد چیزیں، اس طرح آگ اور پانی الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو اس وقت کافرہ عورتوں کو گھروں میں رکھنا جائز تھا، تو اللہ نے یہ مثالیں ذکر کر کے یہ بات بتلا دی کہ ضروری نہیں ہے کہ نسبت دیکھی جائے، اصل بات اہم یہ ہے کہ عمل دیکھا جائے۔ بی بی آسیہ فرعون کی بیوی ہے لیکن اللہ نے ایمان مقدر میں کر دیا، اور اسی طرح بی بی مریم وہ تھی کنواری، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دور میں کتنی برائیاں عام تھیں، برائیوں کے دور میں بھی اس کنواری مریم نے اپنے وجود کو محفوظ کیا اور رب تعالیٰ کی عبادت کی۔ تو دیکھیے عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا مقام عطا کر دیا۔ تو یہ تھا 28ویں پارے کا خلاصہ تفسیر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔